بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم کچھ اہم اور ضروری سوالات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو انشاءاللہ 10 اہم اور ضروری سوالوں کے جوابات کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ان دین کی اہم باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات آئے تو علماء سے ضرور معلوم کرے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے، تاکہ ہم شریعت اور سنت کو صحیح اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال بجنور سے فخر الدین صاحب کا یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور اس میسج کے اندر ایک صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، لہذا رمضان کی سب سے پہلے جو انسان خوشخبری سنائے گا تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ تو دیکھیے گا، یہ ایک من گھڑت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی حدیث کے اندر ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، تو ہمیں اس طرح کی بات آگے فارورڈ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی بات اگر ہمارے پاس کوئی بھیجتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائیں۔ یہ روایت وہ ہے جو بخاری شریف میں 108 نمبر پر، مسلم شریف میں 2 نمبر پر، مسند احمد کے اندر 12110 نمبر پر اور دارمی کے اندر 241 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی اس بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ بات حدیث کہہ کر کے بیان کرتا ہے تو وہ بھی اس کی پکڑ میں آئے گا۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی بات اپنی زبان سے حدیث کہہ کر کے بیان نہ کریں، پہلے علماء سے اس کی تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد میں بیان کریں۔ دوسرا سوال دلی سے ایک بہن کا یہ ہے کہ عدت کی حالت میں عورت کے لیے اپنے بھانجے، بھتیجے، نواسے اور پوتے سے پردہ کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے گا، ہم یاد رکھیں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور یہ فتویٰ نمبر ہے 156909 کہ عورت کے لیے عام حالت میں بھی اپنے سگے بھانجے، بھتیجے، نواسے اور پوتے سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا جب عام حالت میں پردہ نہیں ہے تو عدت کے حالت میں بھی عورت کے لیے ان سے پردہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تیسرا سوال دلی سے شعیب بھائی کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس سے غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بچے بیمار ہوتے ہیں۔ آپ بتلائیے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ تو ہم یاد رکھیں، ایسی بات جو لوگ یہ سب کرتے ہیں کہیں بھی قرآن و حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی معتبر کتاب میں موجود ہے، تو یہ لوگوں کی ایک من گھڑت چلی چلائی ہوئی بات ہے، اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیماری اور شفا دونوں اللہ کے قبضے میں ہے، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ دیتے ہیں۔ چوتھا سوال فرید آباد ہریانہ سے ایک بہن کا یہ ہے کہ شوہر کے مال میں بیوی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ تو ہم یاد رکھیں، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور یہ فتویٰ نمبر ہے 174778۔ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شوہر اگر زندہ ہے تو اس وقت تک شوہر کے مال میں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے۔ زندگی میں شوہر تنہا اپنی جائیداد اور پراپرٹی کا خود مالک ہوتا ہے، ہاں شوہر کے مرنے کے بعد میں بیوی کا حق شوہر کے مال میں متعین ہو جاتا ہے، اور جو قرآن نے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو اب بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر شوہر نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے تو اب بیوی کو 4تھائی حصہ اس کے مال میں سے ملے گا۔ 5واں سوال دلی سے ایک بہن کا یہ ہے کہ
ہم نے سیکورٹی پر مکان لے رکھا ہے اور ہم نے مکان مالک کو 15 لاکھ روپے دے رکھے ہیں، تو ہمارے اوپر ان 15 لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے گا، جواب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سیکورٹی پر مکان لینا دینا جائز نہیں ہے۔ اس پر ہم نے پہلے ایک سوال کے جواب میں تفصیل سے فتویٰ اور حوالے کے ساتھ بات ذکر کی تھی۔ اب اس سوال کا جواب سمجھیں، اور یہ جواب ہے وہ جس کو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 48646۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مکان مالک کو جو 15 لاکھ روپے دے رکھے ہیں وہ ایک طریقے کا قرض ہے، لہذا اس رقم کے اوپر قرض کے احکام جاری ہوں گے، مگر کیونکہ یہ قرض ایک ایسا لین دین ہے جو رینٹ ایگریمنٹ سے جڑا ہوا ہے، اور رینٹ ایگریمنٹ ختم ہونے سے پہلے آپ اپنے مکان مالک سے وہ رقم واپس نہیں لے سکتے ہیں، اور یہ جو گھر ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے انسان کی بیسک ضرورتوں میں سے ہے، لہذا ان تمام باتوں کی وجہ سے خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ آپ کے اوپر ان 15 لاکھ میں نہ اس وقت زکوٰۃ واجب ہے، نہ ان فیوچر جب وہ پیسے آپ کے ہینڈ میں آ جائیں گے تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چھٹا سوال آسام سے سعید الرحمان صاحب کا یہ ہے کہ میں مسواک کرتا ہوں اور مسواک کرنے کے بعد میں اس کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں، تو میری جیب میں کچھ اس کا پانی گر جاتا ہے، تو اس سے میرے کپڑے ناپاک تو نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہم یاد رکھیں کہ یہ جو مسواک کا پانی تھوڑا بہت جیب میں گر جاتا ہے اور جیب گیلی ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے کپڑے اور کرتا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن آپ کے ذہن میں چونکہ یہ بات کھٹکتی رہتی ہوگی اور یہ وسوسہ اور وہم چلتا رہتا ہوگا کہ کپڑے پاک ہوئے یا ناپاک، تو بہتر یہ ہے آپ مسواک کو اچھی طرح سے نچوڑ کر کے اپنی جیب میں رکھیں تاکہ جیب زیادہ گیلی نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ساتواں سوال پسونڈے سے وسیم بھائی کا یہ ہے، یہ میرے بہنوں ہی آج کل عمرے پر گئے ہوئے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرمائے اور خیریت سے ان کو واپس لائے۔ اور ہم یہ یاد رکھیں، سوال جواب سے پہلے یہ بتلا دوں کہ مسئلے مسائل کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ اب اس سوال کو سمجھے، پھر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آج ان کا فون آیا اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم نے کل عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حلق یا قصر کروانا واجب ہے، یعنی سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، لیکن وہ معلوم کر رہے تھے کہ ہم نے سارے کام کر لیے عمرے کے بعد مگر حلق نہیں کروایا، اور اپنے کمرے پہ آ گئے اور احرام کے کپڑے اتار کر اپنے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد میں یاد آیا تو حلق کروایا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں اس سلسلے میں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، اور یہ فتویٰ ہے 37376 نمبر کا، کہ عمرہ کرنے کے بعد فوراً آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم کی حدود میں حلق کرے یا قصر کروائے، یعنی یا تو گنجا ہو جائے یا پھر اپنے بال کٹوا لے۔ لیکن اس سچویشن میں چونکہ آپ نے حرم کی حدود میں حلق نہیں کیا، قصر نہیں کروایا، اپنے کمرے پہ آ گئے، احرام آپ نے کھولا ہو یا نہ کھولا ہو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دم دیں۔ اب آپ دیکھیے گا اگر آدمی کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر بیٹھے گا، تو اس لیے دین کی نالج آدمی کو ہونی چاہیے۔ اگر نالج نہیں ہوگی تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ عمرے پہ چلے گئے لیکن اگر مسئلہ یاد نہیں ہوگا تو پھر بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ خیر، 8واں سوال دلی سے اکرام صاحب کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف منہ کر کے پانی پینا گناہ کی بات ہے۔ عجیب عجیب لوگ بات معلوم کرتے ہیں، لیکن جواب دینا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ غلط باتیں مارکیٹ سے ختم ہو جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی کہ سورج کی طرف منہ کر کے پانی پی لیا تو آپ کو گناہ ملے گا، آپ جس طرف کو منہ کر کے چاہے پانی پی سکتے ہیں، البتہ بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 9واں سوال دلی سے ایک بہن کا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد جو پہلی شب برات ہوتی ہے وہ اپنی میکے میں گزارنی چاہیے، یعنی شعبان کا چاند اپنے گھر پر دیکھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے گا یہ بھی من گھڑت بات ہے، مارکیٹ میں پتہ نہیں کس نے چلتی کی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں یہ بات حدیث میں نہیں ہے اور کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے۔ 10واں اور آج کا آخری سوال دلی سے ابو ذر بھائی کا یہ ہے
کہ کیا قبلے کی طرف پیر کر کے سونے سے آدمی کو گناہ ملتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اور یہ جواب وہ ہے جو دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے دیا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 163580، کہ جان بوجھ کر قبلے کی طرف پیر کر کے آدمی کو نہ بیٹھنا چاہیے اور نہ سونا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کے ہم یہ کریں گے تو پھر یہ عمل ہمارا مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا، اچھا نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر کبھی کبھی بائی چانس ایسا ہو کہ جگہ کم ہو اور ہمارے لیے مجبوری بن جائے قبلے کی طرف پیر کر کے لیٹنا یا بیٹھنا، تو اب اس کی گنجائش ہے، لیکن پرماننٹ ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بہرحال یہ آج کے کچھ اہم اور ضروری سوالات تھے جو دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔